آج کے لیکچر میں ہم اینیمل اینڈ پلانٹ ٹیشو کے سلسلے میں پلانٹس کے ٹیشوز کا جائزہ لیں گے۔ اینیملز کی طرح پلانٹس میں بھی سیلز ٹیشوز کی شکل میں گروپڈ ہوتے ہیں۔ یہاں بھی ان کا اسپیسیفک فنکشن ہوتا ہے، مثلاً فوٹوسینتھسس اور ٹرانسپورٹ۔ پلانٹس میں ٹیشوز کی دو بڑی اقسام ہیں، سمپل ٹیشوز اور کمپاؤنڈ ٹیشوز۔ کمپاؤنڈ ٹیشوز کو کمپلیکس ٹیشوز بھی کہا جاتا ہے۔ سمپل ٹیشوز وہ ٹیشو ہیں جو کہ ایک ہی قسم کے سیلز پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ان کی دو اقسام ہیں، میرسٹمیٹک ٹیشوز اور پرماننٹ ٹیشوز۔ میرسٹمیٹک ٹیشوز ایسے سیلز پر مشتمل ہوتے ہیں جن میں تقسیم ہونے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ یہ ایسے سیلز ہیں جن کی دیواریں پتلی ہوتی ہیں اور ایک بڑا نیوکلس ہوتا ہے اور چھوٹے ویکیول ہوتے ہیں یا پھر ویکیول ایبسنٹ ہوتے ہیں۔ ان کے سیلز کے درمیان انٹر سیلولر سپیسز نہیں ہوتی۔ ان ٹیشوز کی دو اہم اقسام پودوں میں عام دیکھی جا سکتی ہیں۔ ایپیکل میرسٹم، یہ وہ ٹیشو ہیں جو کہ پودے کے اونچائی والے یا آخری حصوں میں پائے جاتے ہیں، جیسا کہ جڑوں کے آخری سرے اور تنوں کے آخری سرے۔ ان میں گروتھ کے ذریعے پودے کی لمبائی میں اضافہ ہوتا ہے اور اس گروتھ کو پرائمری گروتھ کہا جاتا ہے۔ لیٹرل میرسٹم، یہ وہ ٹیشوز ہیں جو پودے کے چوڑائی والے حصوں میں پائے جاتے ہیں اور یہ بھی تقسیم ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جیسا کہ روٹ اور شوٹ کے درمیانی حصے میں۔ اس سے پودے کے سیدھے حصوں میں چوڑائی میں اضافہ ہوتا ہے اور اسے سیکنڈری گروتھ کہا جاتا ہے۔ لیٹرل میرسٹم کی مزید دو اقسام ہیں، جن میں سے ایک ویسکولر کیمبیم ہے جو کہ زائلم اور فلوئم کے درمیان میں پائی جاتی ہے۔ دوسری کارک کیمبیم ہے جو کہ پودے کے چوڑائی والے حصوں میں پائی جاتی ہے۔ انٹر کیلری میرسٹم، جو کہ پودے کے میچور ٹیشوز کے ساتھ پائے جاتے ہیں اور گراسز میں عام پائے جاتے ہیں۔ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ پودے کے آخری سرے جو کہ ہربیورس کی وجہ سے ریموو ہو جاتے ہیں، وہاں پر دوبارہ سے گروتھ کو شروع کرنا ہے۔ ڈائیگرام میں آپ پلانٹ روٹ اور شوٹ دونوں میں ان تمام قسم کے ٹیشوز کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ میرسٹمیٹک ٹیشوز کے بعد پرماننٹ ٹیشو کی باری آتی ہے۔ یہ میرسٹمیٹک ٹیشوز سے ہی بنتے ہیں۔ ان کے سیلز میں ڈیوائیڈ ہونے کی خصوصیت نہیں ہوتی۔ اس کی آگے مزید اقسام ہیں، ایپیڈرمل ٹیشوز، جو کہ پودے کے اوپر والی سطح کو ڈھانپتے ہیں اور سنگل سیل لیئرز پر مشتمل ہوتے ہیں۔ یہ انوائرمنٹ اور پودے کے درمیان ایک بیریئر کے طور پر کام کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے پودے کے انٹرنل ٹیشوز محفوظ رہتے ہیں۔ روٹس میں ان کا کام میٹیریلز اور واٹر کو ایبزارب کرنا بھی ہوتا ہے۔ لیوز اور سٹیم پر ان کا کام کیوٹن خارج کرنا ہوتا ہے اور کیوٹن کی لیئر کو کیوٹیکل لیئر کہا جاتا ہے، جو کہ ایویپوریشن میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ ان میں کچھ اسپیشلائزڈ سٹرکچرز بھی ہوتے ہیں جو کہ اپنا اسپیسیفک کام کرتے ہیں، جیسا کہ روٹ ہیئر اور سٹومیٹا۔ روٹ ہیئر اور سٹومیٹا کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ ان کی تفصیلی ڈائیگرام آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ اپنا کام کرتے ہیں۔ گراؤنڈ ٹیشو پیرنکائما سیلز پر مشتمل ہوتے ہیں۔ یہ تعداد میں سب سے زیادہ پائے جانے والے سیلز ہیں۔ ان سیلز کی شکل سفیریکل یعنی تقریباً گول ہوتی ہے، لیکن جہاں یہ ایک دوسرے سے ملے ہوتے ہیں وہاں سے یہ بالکل سیدھے ہوتے ہیں۔ ان کی دیواریں پتلی ہوتی ہیں اور ان میں ایک بڑا ویکیول ہوتا ہے جو کہ زیادہ سے زیادہ فوڈ کو سٹور کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ انہیں میزوفل بھی کہا جاتا ہے۔
और ये वो जगह ہے جہاں پر فوٹوسنتھسس ہوتا ہے۔ پودے کے دوسرے حصوں میں یہ ٹیشوز ریسپائریشن اور پروٹین سنتھسس کی جگہ ہوتے ہیں۔ یہاں دلچسپ امر یہ ہے کہ کچھ پیرنکائما سیلز اپنے اندر ڈویژن کی خصوصیات پیدا کر لیتے ہیں اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب کہیں ڈیمیج ہو جائے تو اس کو ریپیئر کر سکیں۔ سپورٹ ٹیشوز پودے کو مضبوطی اور فلیکسیبلٹی فراہم کرتے ہیں۔ ان کی مزید 2 اقسام ہیں، کولنکائما ٹیشوز جو کہ ینگ سٹیم کے کورٹیکس ریجن یعنی ایپیڈرمس میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لیف کی مڈ رب میں اور فلاورز کی پیٹلز میں پائے جاتے ہیں۔ یہ لمبے سیلز پر مشتمل ہوتے ہیں جن کی پرائمری سیل وال غیر معمولی طور پر موٹی ہوتی ہے۔ یہ لچکدار ہوتے ہیں اور یہ جس حصے میں موجود ہوں اس کو سپورٹ کرنے کا کام کرتے ہیں۔ ڈائیگرام میں آپ کولنکائما ٹیشوز اور سکلیرنکائما ٹیشوز دیکھ سکتے ہیں۔ سکلیرنکائما ٹیشوز کی سیکنڈری سیل وال رجڈ یعنی سخت ہوتی ہے۔ یہ لگنن کی وجہ سے سخت ہوتی ہے جو کہ ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ لگنن لکڑی میں پایا جانے والا ایک عام کیمیکل ہے۔ ان میں بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی اور زیادہ تر ڈیڈ ہوتے ہیں۔ کمپاؤنڈ ٹیشو یا کمپلیکس ٹیشو کئی اقسام کے سیلز پر مشتمل ہوتے ہیں اور ان کی مثالیں زائلم اور فلوئم ہیں جو کہ ویسکولر پلانٹس میں پائی جاتے ہیں۔ زائلم وہ ٹیشو ہیں جو کہ زمین سے پانی اور نمکیات کو پودے کے اوپر والے حصوں تک پہنچانے کے ذمہ دار ہیں۔ لگنن کی موجودگی کی وجہ سے اس کے سیلز کی سیکنڈری وال موٹی ہوتی ہے، اس لیے زائلم ٹیشو پودے کو سپورٹ بھی فراہم کرتے ہیں۔ زائلم ٹیشوز میں 2 طرح کے سیلز ہوتے ہیں، ویسل ایلیمنٹس اور ٹریکائڈز۔ ویسل ایلیمنٹس یا ویسل سیلز کی دیواریں موٹی ہوتی ہیں اور ان کے آخری سرے نہیں ہوتے اور یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ٹریکائڈ سیلز سلنڈر کی شیپ کے ہوتے ہیں اور ان کے آخری سرے اوور لیپنگ کے لیے ہوتے ہیں یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مرج ہوتے ہیں۔ فلوئم ٹیشو پودے کے اوپر والے حصوں میں بننے والی خوراک یعنی آرگینک میٹر کو پودے کے باقی تمام حصوں تک پہنچانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ فلوئم سیو ٹیوب سیلز اور کمپینین سیلز پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ سیلز لمبے ہوتے ہیں اور ان کی والز کے آخری سروں میں چھوٹے چھوٹے پورز ہوتے ہیں۔ بہت سے سیو ٹیوب سیلز مل کر سیو ٹیوبز بناتے ہیں اور کمپینین سیلز ان سیو ٹیوب سیلز کے لیے پروٹینز بنانے کا کام کرتے ہیں۔ یہاں پر دلچسپ معلومات میں ایک بات یہ ہے کہ پرندے اپنے پر کیوں پھڑپھڑاتے ہیں اور ان کے پر پھڑپھڑانے کے بعد ان کے مسلز کیوں حرکت کرتے ہیں، تو اس کے لیے ان کا اسکیلیٹن ذمہ دار ہوتا ہے۔ ڈائیگرام میں آپ زائلم اور فلوئم کے مختلف سیلز دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح ایک دوسرے سے مل کر یہ نالیوں کا نظام بناتے ہیں۔